ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اطاعت شروع کر دی، ہم ایمان والے واقعی ہو گئے، تو ہماری زندگیاں تو فکروں اور دکھوں کا مجموعہ بن کے رہ جائیں گی۔ کاش کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ جو لوگ دین میں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ واقعی جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں ان کی ہلکی ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت اللہ بتائے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو باطل کے پیچھے چلنے والے ہیں اور جو لوگ ایمان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی وہ تو بالکل تو الگ الگ چیزیں ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں بالکل۔ باطل اس شے کو کہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو مثالوں کا ذکر کیا گیا، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یعنی اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے قرآن میں، جو کہ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں پچھلی قوموں کے، اس لیے کہ ابھی حقیقت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی نا کفار مکہ کے سامنے، ابھی اصل تعبیل، اصل انجام تو ان کے سامنے آیا نہ تھا ان کے باطل عقائد کا، کہ کیسے یہ منہ کی کھائیں گے، کیسے یہ رسوا ہوں گے۔ تو ابھی مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور ایک کہاوت ہے کہ السعید من وعظ لغیرہ، کہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دیکھ کر، من وعظ بغیرہ، جو دوسرے کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لے، دوسرے کے برے انجام سے وہ خود درست ہو جائے۔ تو اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اپنی حق دشمنی چھوڑ دیں، باطل سے یہ دستبردار ہو جائیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے۔ اب ڈائریکٹ خطاب، براہ راست خطاب ہے مسلمانوں سے کہ جب میدان جنگ میں تم ان سے ملو تو ان کی گردنیں مار دینا۔ یہی حکم ہر کمانڈر اپنی فوج کو دیتا ہے۔ حالت جنگ میں تو اصول ہی یہ ہے، جو بھی آ رہے ہوتے ہیں مرنے مارنے کے لیے ہی تو آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کوئی کوٹ کرے کہ یہاں تو کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ جب تمہاری ملاقات ہو جائے کافروں سے گردن مار دو، تو لقیتم الذین کفروا کہاں ملاقات ہو جائے؟ سپر مارکیٹ میں، جہاز میں، بس میں، جھٹ نکالو تلوار، فوراً گردن اڑا دو۔ کبھی دیکھا ہم نے ایسے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ہوا؟ کہاں ملاقات کرو، میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے، ڈرائنگ روم میں تھوڑی کہا جا رہا ہے تم سے تمہاری کرسچن فرینڈ ملنے کے لیے آئی، ملاقات کر رہے ہو، تلوار لیتے جانا، یہ تو نہیں کہا جا رہا۔ اب جب وہ قرآن کو کاٹ دیں گے نا حدیث سے، تو ایسے ہی فتنے کھڑے ہوں گے۔ کاش کے لوگ سمجھیں کہ وہ قرآن کو حدیث سے کاٹ کر اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، وہ اسلام کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ اوپن ٹو مس انٹرپریٹیشن، قرآن تو ایک معمہ بن کے رہ جاتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے مطلب نکالتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم بغیر حدیث کے پڑھیں ہمیں کیا سمجھ آئے بتائیے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کا عملی نفاذ نہ دیکھیں، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا سمجھایا صحابہ کو۔ لقیتم، کہاں ملو، میدان جنگ کی بات ہے، ایکٹیو وارفیئر کی بات کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کیا ہوگا؟ فضرب الرقاب، گردنیں مارنا ہے۔ حتی اذا اثقنتموہم فشدوا الوثاق وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اچھا جی، یہ ہے بڑا اہم مضمون جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ذرا سا آپ کو
ذرا سا الرٹ ہو کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس میں مختلف آپشنز بتائے جا رہے ہیں نا کہ تم کو گردنیں مارنا ہے. اس کے بعد جب ہتھیار ڈال دے جنگ، تو یہ ہم پڑھیں گے کس طرح اس آیت کو. آپ اس آیت کو یوں پڑھیے، یعنی کہ پورا اس طرح سے یہ اس کا مضمون یوں ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم خوب ان کو کچل دو تو کیا کرو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے تو فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، جب تم ان سے میدان جنگ میں ملو ان کی گردنیں مارو، خوب خون بہاؤ، ان کا زور توڑ دو. لیکن جب جنگ ٹھنڈی پڑ جائے، اب جب ان کا زور ٹوٹ جائے، اب تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو اور تم پھر ان کا فدیہ لے سکتے ہو، یا تم احسان کے طور پہ ان کو آزاد کر سکتے ہو. یہ آپشن کب ایکسرسائز ہوگا؟ حتی اذا اثخنتموہم. اور کب ہوگا؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ کا زور ٹوٹ جائے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ حرب کیا لفظ ہے. تو تھوڑا سا اب ہم پھر آتے ہیں تاریخ کی طرف. جب جنگ بدر شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے صلاح مشورہ کیا، اور جنگ بدر جو ہے یہ آرمڈ کانفلکٹ کا جو آفیشیل مارکا تھا، یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا. جنگ بدر، جنگ بدر کو ہم کہیں گے بیٹل آف بدر کہا جاتا ہے نا اس کو، بیٹل آف بدر. اس سے پہلے 8 مہمات ہو چکی تھیں، اسکرمشز ہو چکی تھیں، سرحدی جھڑپیں جن کو کہ ہم کہہ دیں. تو یہاں سے بدر سے جہاد کا آغاز ہوا. اور یہ جہاد کب تک چلے گا مسلمانوں کا؟ یہ قتال کب تک چلے گا؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جہاد جاری رہے گا، آخری لشکر وہ ہوگا جو دجال سے قتال کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں ان آیات کا اپلیکیشن دیکھنا ہے عربوں کے کانٹیکسٹ کے اندر، اس سیاق و سباق میں، اور ایک ان آیات کو دیکھنا ہے اس کی جنرل اپلیکیشن، عمومی تعبیر اس کی عام مسلمانوں کے لیے. قیامت تک کی بات ہمیں کرنی ہوگی. تو اب یہاں پر 3 مراحل ہیں جو کہ بیان کی گئے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جب کفر پورے زور پر ہو، کفر انتہائی طاقتور ہو اور تمہاری مڈبھیڑ ہو ان کی فوج سے، ان کی خوب گردنیں مارو. قیدی بنانے کی بات مت کرو، ان کو فریش لیز آف لائف مت دو تم کفر کو. اگر تم نے قیدی بنا لیے اس وقت جب کہ کفر ابھی خود بہت طاقتور ہے اور تم نے ان کے قیدی بنا لیے، اور پھر فدیہ لے کے تم نے ان کو چھوڑ دیا یا تم نے احسان کے طور پہ چھوڑ دیا، تو تم نے کفر کو مزید طاقت پہنچائی. تو یہ کام کرنا نہیں. جب تک کہ کفر کے اندر طاقت ہے اچھی طرح اثخان ہو جانا چاہیے. اثخنا یثخنو کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا ہونا، تھک ہو جانا. جب خون بہت بہتا ہے تو پھر گاڑھا ہو کے وہ رک جاتا ہے نا، جم جاتا ہے. تو یہ خون ریزی کے معنوں میں لفظ آتا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک جنگ یا چند جنگیں جو کہ فیصلہ کن ہوں، ٹھیک ہے، ڈسیسو ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جنگوں کا سلسلہ مختصر ہو جاتا ہے. ورنہ لوک وارم جنگیں ہوتی رہیں وہ تو سالوں سال چلتی چلی جائیں گی. تو جب ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے جنگ کرنے کا، اب جم کر جنگ کرنی چاہیے. یعنی کہ جب تم جنگ کرو تو جنگ کا حق ادا کر دو. میک اٹ کوئک اینڈ سوئفٹ. جتنی جلدی ہو سکے جنگ کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. اور جنگ کا سلسلہ اسی وقت ختم ہوتا ہے جب دشمن کا زور ٹوٹ جائے، جب اس کی کمر توڑ دی جائے. تو بھرپور وار کرو. جب وار کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو اب بھرپور وار کرو دشمن کے اوپر، ختم کر دو اس کی طاقت کو، کچل دو اچھی طرح. اب جب دشمن کا زور اچھی طرح کچل جائے، اب قیدی لیے جا سکتے ہیں. کب؟ جب کہ دشمن بالکل ختم ہو کے رہ جائے، اس کی طاقت ختم ہو جائے. تو جب جنگ ختم ہو جائے تو جنگ سے کیا مطلب ہے؟ یہاں بیٹل کی بات نہیں کی جا رہی، یہ یاد رکھیے.
حرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حرب کہتے ہیں وار کو. وار میں اور بیٹل میں تو فرق ہے نا. جیسے ورلڈ وار 2 ہوئی تھی, ورلڈ وار کہتے ہیں نا اس کو, اور ورلڈ وار 2 کے اندر بہت ساری بیٹلز تھیں. بیٹل آف نارمنڈی تھی, اور بیٹل آف فلاں تھی, اور پرل ہاربر تھا, اور سب بیٹلز تھی نا. تو قرآن بھی بیٹل اور وار کے اندر فرق کرتا ہے. بیٹلز کے لیے لفظ آتا ہے یوم البدر, یوم حنین, ٹھیک ہے, وہ ہے بیٹل. اور وار کے اندر بہت ساری بیٹلز ہوتی ہیں. تو بدر کی جنگ تو جیت لی گئی تھی, لیکن ابھی وار نہیں جیتی تھی. بیٹل آف بدر جیتی تھی مسلمانوں نے. ابھی جو وار ہو رہی تھی کفار کے خلاف, وہ وار نہیں جیتی تھی ابھی. تو بیٹل کے لیے یوم کا لفظ آتا ہے, اور وار کے لیے حرب فجار جیسے چلی تھی. 40 سال وہ جنگ چلی تھی کفار میں, حرب فجار, لانگ ڈرون آؤٹ وار تھی. تو ابھی کوئی بدر کی جنگ جیت کر یہ نہ سمجھے کہ اب اس نے پوری وار جیت لی. اور یہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہوئی. ہم نے سورہ انفال میں تفصیل سے بات کی تھی کہ بدر میں قیدی لے لیے گئے تھے, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہوا. ابھی تو قیدی لینے نہیں چاہیے تھے. ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کہ کسی نبی کو یہ زیبا نہیں کہ ابھی دشمن کا زور نہ ٹوٹا ہو اور وہ قیدی بنا لے. یاد ہے آپ کو؟ یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سمجھنے میں خطا ہو گئی, اجتہادی خطا جس کو ہم کہیں. ایک وہ خطا تھی جو کہ ہوئی انٹرپریٹ کرنے میں. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کسی بیٹل کے نتیجے میں ابھی قیدی نہیں لینے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احد میں کوئی قیدی نہیں لیے مسلمانوں نے, احزاب میں کوئی قیدی نہیں لیے مسلمانوں نے, اس لیے کہ ابھی تو یہ بیٹلز تھیں, ابھی کفر کا زور ٹوٹا تو نہ تھا. تو بس صرف مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا. جنگیں ہوتی گئیں, بیٹلز ہوتی گئیں, یہاں تک کہ کفر نے گھٹنے ٹیک دیے اسلام کے آگے. جنگ نے ہتھیار ڈال دیے. تضع الحرب اوزارہا کا مرحلہ کب آیا؟ فتح مکہ کے موقع پر. یہ فتح مکہ کا موقع تھا جب کہ جنگ نے ہتھیار ڈال دیے. کفر کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا مکے کے اندر. اب جب ایک دفعہ جنگ ہتھیار ڈال دے, اب فدیہ یا احسان کیا جا سکتا ہے. فدیہ لے لو یا من کیا احسان, بغیر فدیے کے چھوڑ دو. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر کوئی خون ریزی نہ ہوئی, اس لیے کہ اب خون ریزی کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو کیا ہے, اذا اثخنتموہم, تم نے خوب خون بہا لیا, فشدوا الوثاق, خوب کس کے باندھ لیا ان کو, زور ان کا ٹوٹ گیا. اب کیا کرو, فاما منًا بعد واما فداء, اب تم یا احسان کرو ان پہ یا تم ان کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کو قتل کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا, سوائے 2-4 کے جو کہ وار کرمنلز تھے, اور نہ کسی کو قیدی بنایا گیا, بلکہ آپ نے سب کو من کے تحت آزاد کر دیا, سب پہ احسان کیا. آپ نے سارے مکے والوں سے کہا لا تثریب علیکم الیوم, تم پہ آج کوئی ملامت نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. تب آپ کو یہ سٹیجز سمجھ میں ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اچھا, اب کہیں فتح مکہ کا سن کر ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ پورے جزیرہ نمائے عرب, پورے عریبین پیننسولا میں کفر کا زور ٹوٹ گیا تھا. نہیں, کہاں ٹوٹا تھا؟ مکے میں. ابھی تو مکے کے کافروں نے گھٹنے ٹیکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, باقی عرب کا یہ معاملہ ابھی نہیں تھا. تو مکے والوں کے ساتھ تو اللہ کے رسول نے من کا معاملہ کیا, احسان کا معاملہ کیا. لیکن پھر کیا ہوا, غزوہ حنین بھی پیش آیا. اور غزوہ حنین میں جب قیدی آئے تو ان کو مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا, قیدی لے لیے گئے, آزاد نہ کیا ان کو. لیکن جب حنین کا غزوہ پورا ہو چکا اور بعد میں بنو حوازن آئے اور بنو حوازن آ کر مسلمان ہو گئے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی مسلمانوں سے کہ بنو حوازن کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے, احسان کیا جائے ان کے اوپر. اب ان کو چھوڑ دیا جائے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو اپنی خوشی سے قیدی کو بلا معاوضہ چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے,
اور جو بیت المال سے معاوضہ چاہتا ہے قیدی چھوڑنے کے بدلے، وہ بیت المال سے معاوضہ لے لے۔ تو اب آپ نے جب دیکھا کہ بنو حوازن کا کفر ٹوٹ چکا، ان کی طاقت ختم ہو گئی، تو آپ نے ان کے ساتھ من کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس وقت کیا صورتحال ہے، کشمکش کس مرحلے میں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک جگہ گردنیں مارنے کا مرحلہ چل رہا ہو، یعنی مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں 2-3 خطوں میں یا 2-3 کانٹیننٹس میں جہاد کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ ایک کانٹیننٹ میں غلبہ ہو چکا ہو اسلام کا، وہاں کفر کا زور ٹوٹ گیا ہو، تو وہاں قیدیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا۔ احسان کا معاملہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کو طاقت دینے کا باعث بنے۔ اسلام تو افراد کی بڑی وقت کرتا ہے نا، عزت کرتا ہے، مین پاور کی بڑی ویلیو ہے اسلام کے اندر۔ تو اسلام تو چاہتا ہے کہ وہ اسلام کو قوت بخشیں، تو لہٰذا ان کو آزاد کر کے احسان کیا جاتا ہے ان کے اوپر تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی ایک کانٹیننٹ میں یہ مرحلہ ہو رہا ہو، کسی دوسرے بر اعظم میں ابھی کفر کا زور نہ ٹوٹا ہو اور وہاں مسلمان قتال کر رہے ہوں، تو وہاں وہ کیا کریں گے؟ قیدی نہیں بنائیں گے، نہ وہ من نہ فدیہ، دونوں کام نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خوب خون ریزی کریں گے، کفر کا زور ابھی توڑیں گے۔ تو کہاں پر کون سا مرحلہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب کہاں پر کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، اس کے لیے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، جو مسلمانوں کا رہنما ہوگا، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا اپنی فوجوں کو وہ کب اور کہاں کیا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا کتنا ضروری ہے، ایک لیڈر ہونا کتنا ضروری ہے، تاکہ مسلمانوں کو مجتمع کیا جا سکے نا، یونائٹ کیا جا سکے۔ الگ الگ لیڈرز اگر ہوں گے تو مسلمان کیسے یونائٹ ہوں گے؟ ہو نہیں سکیں گے۔ اور ہم یہ الحمدللہ احادیث میں خوشخبری ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امام مہدی ہوں گے، مہدی ان کا لقب ہوگا، وہ آئیں گے اور مسلمان پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے ساتھ ہو کر مسلمان پہ جنگوں کا سلسلہ شروع کریں گے، اور پھر آگے کے واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ تو یہ آیت مشکل ہے، اس کی تفسیر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مختلف سٹیجز جو ہیں سمجھ میں آئیں، اس لیے کہ اگر کوئی کبھی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، تو آپ تاکہ بتا سکیں۔ فرمایا ذالک، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ یعنی اللہ چاہتا تو اللہ ان کافروں سے، کفار مکہ سے اللہ خود ہی انتقام لے لیتا۔ قوم نوح تھی، جیسے قوم لوط تھی، قوم صالح، اللہ نے تباہ کر دیا ان کو، کسی انسان کی کوشش کاوش کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا سمندر کے اندر، بنی اسرائیل نے کوئی قتال نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پوری طرح قدرت رکھتا ہے اس چیز کی کہ انسانوں کے گروہوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ فینومینن آف نیچر کے ہاتھوں کسی قوم پر عذاب نازل فرما دے، تہس نہس کر دے، ختم کر دے کسی قوم کو۔ آنے واحد میں اللہ خود ہی بدلہ لے لے، کچھ مشکل نہیں۔ اور یہ ہوا پچھلی قوموں کے ساتھ، ایسا ہی ہوا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک خاص فیصلہ فرمایا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ اب پچھلی قوموں کی طرح ایک مخصوص مدت کے لیے تو اسلام نہیں آیا، بلکہ قیامت تک کے لیے اس پیغام کی، جو اسلام کا پیغام ہے، اس کی مسلمانوں کو حفاظت کرنی ہے اور اس کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے، یہاں تک کہ اسلام کا عالمی غلبہ ہو جائے اور مسلمان قوموں کو گرانے والے، تباہ کرنے والے نہیں بلکہ قوموں کو بنانے والے ہوں گے۔ لہٰذا اس مرحلے پہ اگر معجزے کے ذریعے سے کام کیا جاتا تو آئندہ جو بھی تحریکیں اٹھتی، موومنٹس اٹھتی غلبہ دین کے لیے، ان کے سامنے کوئی نمونہ ہی نہ ہوتا، کوئی ماڈل نہ ہوتا۔ اور یہ کام یعنی اسلام کو نافذ کرنا، یہ کام تو بار بار ہونا تھا نا، کئی دفعہ اسلام کو گرنا تھا، کئی دفعہ اسلام کو ابھرنا تھا، انسانوں کی جماعتیں ہی اسلام کو نافذ کرنے والی ہوتیں،
خالص انسانی سطح پر انسانوں کے ہاتھوں ہی اس زمانے میں بھی اللہ نے یہ کام کرایا، اور عربوں کو عمومی عذاب سے تباہ نہیں کرنا تھا، ورنہ آگے پہ دین کا پیغام کون پہنچاتا، کون آگے میسج لے کر جاتا؟ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ اللہ چاہتا لن تصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی نمٹ لیتا، خود ہی بدلہ لے لیتا، لیکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ نے چاہا کہ تم میں سے بعض کو بعض سے آزمائے، تم سے کام لے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ بھی منافقین کو بھی سمجھیں ایک طرح سے سنا دیا گیا، ان کے کان پر بھی بات ڈال دی گئی کہ وہ جو کہتے تھے کہ ناحق انہوں نے جانیں دی، کیا فائدہ ہوا؟ اور ظاہر ہے جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دی تو کیا ان کو پتہ تھا کہ اسلام کو غلبہ ملنے والا ہے؟ ان کو تو پتہ نہ تھا، تو کامیابی کو سامنے رکھ کر تو مسلمان قربانی نہیں دیتا، وہ تو حق کی خاطر قربانی دیتا ہے، تبھی اس کی اسپرٹ قائم رہ سکتی ہے۔ ورنہ جب ہم کامیابی کو ہدف بنا کر قربانی دیتے ہیں اور کامیابی ملے یا نہ ملے کیا کہہ سکتے ہیں، تو پھر اس کو ریگریٹس آتے ہیں، ناحق دیا۔ سمپل مثال یوں سمجھیں کہ آپ سے کوئی ڈونیشنز لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈونیشنز آپ سے لیتا ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیجیے، ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، یا ہم کوئی قرآن کا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت سارا پیسہ دے دیا، نہیں بنا انسٹیٹیوٹ، تو کیا خیال آئے گا؟ لو ناحق پیسہ دیا، بلا وجہ دے دیا، یہی خیال آتا ہے نا۔ ہم نے کیا سوچ کر دیا تھا؟ کامیابی کا سوچ کے دیا تھا، اور جب وہ کانکریٹ نتیجہ سامنے نہ آیا اب ریگریٹ شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے راستے میں پیسہ دینے کے بعد افسوس کرنا، یہ تو اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم آتا ہے نا، اپنے اعمال برباد مت کرو۔ دے دیا، اللہ کے ہاتھ پہ آپ نے رکھ دیا، اللہ کے نام پہ دے دیا، بس اب انسان ریگریٹ نہ کرے۔ اللہ کی مرضی ہوگی، کامیابی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے دنیاوی طور پہ، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو دنیا میں کامیابی نہ دیکھے گا انسان، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ کامیاب ہو ہی گیا نا۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے ہی آپ نے اپنے جیب، اپنے اکاؤنٹ، اپنے پرس سے پیسہ نکال کے اللہ کے نام پہ دیا، اللہ کے ہاتھ پہ چلا گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں داخل ہو گیا آخرت میں۔ تو یہ چیز ہم جب دیکھتے ہیں اور پھر اس کو پھر دیکھیں، ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی ایسے تھوڑی کسی کے بھی ہاتھ پہ ہم رکھ دیں، نہیں، آپ سمجھ بوجھ کے پیسہ دے رہی ہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ جس چیز کے لیے پیسہ دیا وہ کام ہونے نہ پایا، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ اعمال ضائع نہ کرے گا کسی کے بھی۔ جنہوں نے اپنی جانیں دی مسلمانوں نے، بدر میں دیں، احد میں دیں، احزاب میں دیں، اس کے علاوہ کتنے موقعوں پر، ان کو تو نہ پتہ تھا کہ اسلام اتنے ترقی کر جائے گا اور غالب ہوگا، کامیابی قدم چومے گی مسلمانوں کے، ان کو تو نہیں پتہ تھا۔ اللہ کی خاطر کیا نا، تو صلہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ کئی ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا؟ اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، ٹھیک ہے، کتنا پیارا وعدہ ہے نا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال بہت سنبھال کے رکھ لیے، اللہ بڑھائے گا، اللہ انکریز کرے گا، اور کیا ہوگا؟ سیہدیہم، اور ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ آپ کوئی سوچے کہ جس کا انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گیا، اب اسے کون سی ہدایت کی ضرورت ہے؟ تو ہدایت رہنمائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور منزل پر پہنچانے کے معنوں میں بھی لفظ آتا ہے ہدایت۔ تو اللہ ان کو منزل تک پہنچا دے گا، کیا مراد ہے؟ جنت تک پہنچا دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست فرما دے گا۔ حال کیسے درست ہوگا ان کا؟ کہ جو بھی ان کی کمیاں کوتاہیاں تھیں اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ کتنے پیارے وعدے ہیں شہید سے۔ کہا جاتا ہے کہ شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شاید یہ حدیث میں مضمون آتا ہے، لیکن چونکہ یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ حدیث ہی کا مضمون ہے، لہٰذا چلیں اس کو ہم سن ہی لیتے ہیں۔
شہید کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا، اس کے سر پہ ایسا عزت کا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یقیناً بہت عزت افزائی ہوگی شہیدوں کی، اللہ ان کے معاملات درست فرما دے گا، اور بلا حساب شہید جو ہیں وہ جنت میں داخل کروائے جائیں گے۔ اور کیسی ہوگی وہ جنت؟ عرفہا لہم، جن سے اللہ ان کو واقف کرا چکا ہوگا۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، یعنی جنت ایسی جگہ نہیں، ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اوور آڈ ہو جائیں گے نا جنت کو دیکھ کر، جب جائیں گے اور وہاں وہ سونے چاندی کے محلات دیکھیں گے اور اتنے سارے نوکر، اتنے برتن دیکھیں گے، ہم شاید اپسیٹ ہو جائیں، تھوڑے پریشان ہو جائیں، ذرا نروس ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہیں آپ جائیں کوئی جگہ بہت ہی امپریسو ہے تو لوگ امپریس ہو جاتے ہیں نا ایک دم اس چیز کو دیکھ کر۔ تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ نہیں، وہ جنت ایسی نہیں ہوگی جو تم کو اوور آؤٹ کر دے، جو تم کو نروس کر دے، نہ گھبراہٹ محسوس ہوگی، نہ اجنبیت محسوس ہوگی، بلکہ وہ ایسی جانی پہچانی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے ہمارا اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت کو ایسے پہچانیں گے جیسے اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے نا کہاں سوئچ لگا ہوا ہے، کہاں پر میز ہے، کہاں پر کیا ہے، ایگزیکٹلی پتہ ہے۔ آنکھ بند کر کے الماری میں آپ ہاتھ ڈالتی ہیں، آپ کو اپنی پسند کی چیز مل جاتی ہے۔ کسی آپ بہترین ریزورٹ میں جائیں یا بیسٹ ہوٹل میں جائیں، وہاں کچھ تو ٹائم لگتا ہے نا یوز ٹو ہوتے ہوئے۔ بعض دفعہ آپ کو سوئچ کا نہیں پتہ ہوتا، ہم ٹک 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 کرتے ہیں، اچھا پنکھا وہ لائٹ کھل گئی، اچھا دوسری لائٹ کھل گئی، اچھا یہ ہو گیا۔ اور بعض دفعہ فریج ایسے چھپاتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا فریج کہاں رکھا ہوا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ کبھی کوئی لوگ ٹیلی ویژن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جنت میں یہ ٹائم نہیں ویسٹ کرے گا انسان ڈھونڈتے ہوئے کہ اچھا کون سی سوئچ سے کون سا لائٹ جلتا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ فرمایا وہ تو جانی پہچانی ہوگی ان کی۔ اتنے سارے وعدے کیے گئے ہیں، اور یہ جو الرفہا کی بات کی گئی ہے اس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی وہ کوئی رزق دیے جائیں گے جنت میں، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں بھی دیے گئے تھے، لیکن کیا ہوگا، وہ اتوا بہ متشابہا، اس سے ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں، کوئی چیز کامن نہیں۔ اب اگر اتنا ہی دل چاہ رہا ہے جنت کا، تب اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس چیز میں اللہ کی مدد کرو؟ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ کو اپنی ذات کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو کھڑا کرو۔ دین قائم کرنے کی جو کوشش کرے گا دراصل یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ ہم نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کتنا بڑا آنر کہ اللہ ہمیں اپنا مددگار کہے اور ہم سے مدد مانگے، اور جو اس خدمت کے لیے سلیکٹ ہو جائیں وہ اپنے نصیب پر فخر کریں، بڑا آنر ہے۔ سودا کر لیا اللہ سے انہوں نے، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت 111 میں کہ اللہ نے تو خرید لی ہیں مومنوں کی جانیں اور ان کے مال، ان کے لیے اب جنت ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کے مشن میں اللہ مدد فرمائے گا۔ اور یہ مدد جو اللہ کی آئے گی، ینصرکم، کیسے آئے گی؟ کیا دشمن غائب ہو جائے گا؟ کیا واک اوور مل جائے گا؟ کیا معجزات آئیں گے یا آسمان سے عذاب کوئی نازل ہوگا دشمن کے اوپر؟ نہیں، اس طرح کی مدد کی بات نہیں کی گئی۔ اس سے بڑھ کر
اس سے کہیں بڑھ کر نعمت کی بات کی جا رہی ہے